اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کی بہن بنت حوا، روزانہ میں آپ کے لاتی ہوں آیات کا ترجمہ اور تلاوت، قرآن مجید کی حدیث کا مفہوم، اللہ تعالیٰ کے فرمان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات، مجرب وظیفے، مسنون دعائیں، سچے واقعے جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر گزرے تھے، آپ بہن بھائیوں کے مسئلے مسائلوں کا حال۔ اس لیے آپ سے روزانہ یہی گزارش کرتے ہیں کہ آپ نے میری ویڈیو کو فل واچ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔ جو بہن سبسکرائب، لائک، شیئر کر چکے ہیں وہ آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میری ویڈیو یوں ہی چلتی رہے اور مجھے اس کا صلہ مل۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزائے خیر دے۔ جو ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں سمیٹتے ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو حصے دار بنائے۔ اس کے ساتھ ہی پوری امت مسلمان کے لیے جو ہم روزانہ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے، خوش باش رکھے، اپنے بچوں کے ساتھ، اہل عیال کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، والدین کے ساتھ صحت مند زندگی گزاریں۔ میرے پیارے یوٹیوب پر دیکھنے والے میرے پیارے بہن بھائی، میں آپ کے سے متوجہ ہو رہی ہوں اور آپ سے بات کر رہی ہوں۔ آپ نے میری بات کو غور سے سننا ہے۔ جب میں دعا مانگوں تو آپ ہر دعا پر آمین آمین کہیں، یہ میری گزارش سمجھ لیں۔ اے اللہ پاک، جہاں مسلمان پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، خاص طور پر فلسطین میں رہنے والے مسلمان بہن بھائیوں پر بھی، اور جو مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات کو دور فرما، جو بیماری میں ہیں ان کی بیماری کو آسان کر اور شفا کاملہ عطا کر۔ اے اللہ پاک، کوئی آزمائش میں ہے تیری میں تو ان کے آزمائش کو اتنا دینا کہ انسان کے اندر برداشت ہو۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو ذوالجلال والاکرام ہے، تو حی یا قیوم ہے، تو ہر مسلمان کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ سونے محمد مصطفیٰ کی طفیل مجھ پر بھی نظر کرم کر اور ہر مسلمان پر نظر کرم کر اور ہر انسان کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ اس کے ساتھ ہی جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اولاد نورینہ عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ دعا کے پاس چلتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کی طرف۔ سورۃ دخان ہم نے کل کچھ آیات پڑھی تھی، آج کچھ آیات پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بل ہم فی شک یلعبون، لیکن یہ لوگ شک میں کھیل رہے ہیں۔ فارتقب یوم یأتی السماء بدخان مبین، تو ان کا دن انتظار کرو کہ آسمان سے صریح دھواں نکلے گا۔ یغشی الناس هذا عذاب علیم، جو لوگوں پر چھا جائے گا یہ درد دینے والا عذاب ہے۔ ربنا اکشف عنا العذاب انا مومنون، اے پروردگار ہم سے ان عذاب کو دور کر، ہم ایمان لاتے ہیں۔ انا لکم الذکر وقد جاءہم رسول مبین، اس وقت ان کو نصیحت کہا مفید ہوگی جبکہ ان کے پاس پیغمبر آ چکے ہوں، کھول کھول کر بیان کر دیا۔ ثم تولوا عنہ وقالوا معلم مجنون، پھر انہوں نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے یہ تو پڑھایا ہوا دیوانہ ہے۔ ان کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، ہم تو تھوڑی دنوں عذاب نازل دیتے ہیں مگر پھر تم کفر کرنے لگتے ہو۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا
حکیمون۔ جزاک اللہ۔ جس دن میں ہم بڑی سخت پکڑیں گے تو بے شک انتقام لے کر چھوڑیں گے۔ اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں درود پاک کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ پاک ہماری یہ چھوٹی چھوٹی جو ہم نیکیاں کرتے ہیں قبول و منظور فرمائے، اور جو غلطی ہو جائے انہیں معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، اور وہ سب چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ہی میرے پیارے بہن بھائی چلتے ہیں، میں آج آپ کو وظیفہ بتا رہی ہوں، بے مثال صورتیں، بے مثال صورتیں اور سورۃ اخلاص پڑھنے سے مغفرت۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا، اے عقبہ بن عامر، کیا میں تجھے ایسی صورتیں نہ سکھاؤں کہ ان جیسی نہ تو رات میں نازل ہوئی، نہ ہی زبور میں، نہ انجیل میں، اور نہ ہی قرآن مجید میں نازل ہوئی۔ میں ہر رات یہ صرف قرآن مجید میں نازل ہوئی، معاف کیجیے گا، میں ہر رات کو ان کو پڑھتا ہوں، وہ یہ ہیں: قل اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور قل اعوذ برب الناس۔ 4 صورتیں ہو گئیں۔ سورۃ اخلاص پڑھنے پر مغفرت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو قل یا ایھا الکافرون، قل یا ایھا الکافرون پڑھتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا یہ شخص شرک سے بری ہے۔ دوسرے کو قل ھو اللہ احد پڑھتے ہوئے سنا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی مغفرت کر دی گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے سے اللہ تعالیٰ انسان کے اس طرح سمجھنے کے دل کی حالت کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کی نیت اور ہم سے اس کوئی ایسا بہانہ بنائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں فوراً معاف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ جب قیامت کا روز ہوگا تو ایک شخص کو کہا کہ تمہارے تو 98 گناہ ہیں اور 1 ثواب ہے، اب تم کیا کرو گے؟ دوسرے کو کہا کہ تمہارے 98 ثواب ہیں، 1 گناہ ہے، تو اس نے کہا میں جاؤں گا 1 ثواب لے کر آؤں گا، میرے 100 ہو جائیں گے۔ دوڑا ایک شخص کے پاس گیا، ایک شخص نے کہا کہ 1 تو ہی میرا ثواب ہے، یہ تم لے لو، 98 تو میرے گناہ ہیں، تم اپنا 1 گناہ مجھے تو میرے 100 گناہ ہو جائیں گے، تمہارے 100 نیکیاں ہو جائیں گی، تم بخشے جاؤ گے۔ جو ہی وہ 100 نیکیاں پورے کر آیا اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ شخص کون تھا؟ اس شخص نے کہا کہ وہ وہاں کھڑا ہے، تو اس کو بلا کر لاؤ۔ جب وہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس کے بدلے تمہیں دونوں کو جنت میں بھیجتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چھوٹی چھوٹی سی ہماری اللہ تعالیٰ ادائیں دیکھتے ہیں، ہماری وفائیں دیکھتے ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کتنا ٹائم اور کتنا وقت لگاتے ہیں۔ میں بھی پوری کوشش کرتی ہوں، آپ بھی پوری کوشش کیا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں ٹائم لگایا کریں، وقت لگایا کریں۔ ٹائم اگر اس دنیا میں ہم دیں گے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اور قیامت کے دن ہمیں بھی ٹائم دیں گے، ہمیں بھی ساتھ کھڑیں گے، حال احوال پوچھیں گے حالات دنیا کے کس طرح گزارے تھے، کس طرح گزرے تھے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، جو میں روزانہ آپ سے کہتی ہوں، ذکر اللہ کا دل میں بسا لو، ذکر اللہ کا دل میں بسا لو۔ اللہ اللہ کرتے تمہاری زبان نہ تھکے اور تمہارے دل میں اللہ تعالیٰ کے نور ہی نور آ جائے، نور ہی بھر جائے، اور کوئی شے کی دل میں جگہ نہ ہو۔ سبحان اللہ۔
اور میرے پیارے بہن بھائیوں، جو میں آپ سے روزانہ گزارش کرتی ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو کو فل واچ کریں، مجھے ضرورت ہے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، مجھے ضرورت ہے، اور میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، جو مجھے ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کی کوئی ضرورت پوری کرتا ہے انسان، اللہ تعالیٰ اس انسان کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ یہ تو آپ نے بات سنی ہوگی۔ میرے پیارے بہن بھائی، آپ سب کے لیے دعا ہی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے۔ اگر آپ کے والدین حیات ہیں تو ان کو لمبی زندگی دے۔ اللہ تعالیٰ میرے والدین کو، میرے ماں باپ کو بھی لمبی زندگی دے، اور ایمان کاملہ اور تقوی اختیار کرنے کی زندگی میں مطمئن کرے، اور انہیں صبر و تحمل سے زندگی گزارنے کی ساتھ تلقین کرے۔ آمین ثم آمین۔ آپ سب بہن بھائیوں سے دعا کی گزارش ہے، زیادہ سے زیادہ دعا کریں میرے لیے، بہت ہی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پہ زندہ باد۔